بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، جس میں ایجوکیشن ہے، سوشل سیکٹر ہے، اکنامکس ہے، ٹیکنالوجی ہے. تو مختلف ایشوز کے اوپر ہم جو بات کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، دنیا کہاں پہ، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارا خصوصی طور پہ خواتین کے اوپر ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں خواتین کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر خواتین کو ہم پراپرلی گرو کروائیں اور ان کو ایجوکیشن سیکٹر کے علاوہ تمام سیکٹر میں لے کر آئیں اور وہ کام کریں تو اس سے اوور آل کنٹری جو ہے ممالک ترقی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جیسے کہ پہلے ایک پروگرام میں نے بتایا تھا کہ 2010 میں جب ہم نے ریسرچ کی تھی تو اس وقت 11% جو خواتین تھیں ان کا ٹوٹل وہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں انوالو تھا، جو کہ اب ڈبل ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی ابھی بہت کم تعداد ہے. جب تک خواتین شانہ بشانہ کام نہیں کریں گی ہمارا ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا. جس طرح ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں تو خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہو. ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس زمانے میں وہ بزنس ویمن تھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شادی کا پیغام بھی بھیجا. لیکن ہم اپنے اسلام میں سے بھی سبق نہیں سیکھتے. تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا پراپر آغاز کرتے ہیں اور پروفیسر ربینہ کمال کو خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ پرنسپل ہیں مرغزار کالج کی. آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. پہلے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ خواتین کی گروتھ میں کیا رول پلے کیا جانا چاہیے، فیملیز کو بھی اور سوسائٹی کو بھی. جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو آج آپ نے ٹچ کیا. دیکھیں، خواتین جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن کا مور دین 50% ہے. بالکل. تو اس کی بالکل اگزامپل ایسے ہی ہے کہ کسی بھی جگہ اگر 50% کام کرے اور مور دین 50% کام نہ کرے تو وہ ایریا یا وہ ٹاپک یا وہ سبجیکٹ جو ہے وہ کبھی فلرش نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بات سے تو یہ طے ہوتا ہے کہ ہماری مور دین 50% جو ہے اگر آبادی ویمن کے اوپر ہے تو وہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس بھی ہے. بالکل. تو اب ہم نے جب یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ ویمن ریسورس بھی ہیں ہمارا، تو اس میں پھر دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو اور ایک ہمارا ماڈرن کنٹمپرری پوائنٹ آف ویو. تو اس میں دونوں پارٹ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. کہ اسلام بھی کہتا ہے خواتین جو ہے ان کی رسپیکٹ کے بارے میں اسلام میں کیا کیا ایگزامپلز موجود ہیں، کیسی کیسی احادیث موجود ہیں. آیات میں پوری سورت نساء نازل ہوتی ہے. یہ کوئی ایسا دین ایسا نہیں ہے جس میں کہ خواتین کے لیے پوری کی پوری ایک سورت جتنے حقوق اسلام میں دیے گئے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں، کسی میں نہیں دیے گئے. اور پوری کی پوری سورت اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے خواتین کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی اور اس میں ہر لحاظ سے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. تو یہ چیزیں پھر اگر ہم کنٹمپرری دور میں دیکھیں تو جو بھی کنٹریز ڈیولپ ہوئیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں، ان کے اکنامکس کو، ان کے سوشیولوجی کو، ان کی جو ہے وہ فائنینشیل میٹرز کو، ایون ان کے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز کو دیکھیں، جہاں پہ خواتین کو ایڈریس کیا گیا اور ان کے جو ایشوز تھے ان کے اوپر ورک کیا گیا، وہ کنٹری جو ہے وہ پھر ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو خواتین کی ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ فیملیز میں مردوں کا بھی رول ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف خواتین کا ہی رول ہوتا ہے. تو مردوں کو بیسیکلی اگر ہم اوور آل فیملی کا جب ہم اسٹرکچر دیکھتے ہیں پاکستان میں خاص طور پہ اور یا اس ایشین ریجن میں، تو اس میں میل ڈومینیٹڈ کہلاتا ہے. اور پتہ نہیں کیوں نہیں ہم اس چیز پہ اتفاق کرتے کہ دونوں کو ایکول رول پلے کرنا چاہیے. جب تک دونوں ایکول رول پلے نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ہم جنرلی فیملیز میں دیکھتے ہیں کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے، 8 سے 10 فیملی ممبرس اس کے انڈر کام نہیں کرتے، وہ کھانے والے ہوتے ہیں. بالکل. تو اکنامک بوجھ اب پچھلے 1-1.5 سال میں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو اتنا ہی مشکل ہو گیا. تو آپ کیونکہ کالج کی پرنسپل بھی ہیں تو آپ نے کبھی اس پہ کوئی اسٹڈی کی کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹ جب فارغ ہوتی ہیں تو ان میں سے کتنی کام کرتی ہیں اور کتنی ہیں؟
جی آپ نے بالکل جو بات کی ہے نا وہ ہمارا اس وقت آپ کا ایکلیز ہیل ہے ہماری سوسائٹی کا برننگ جو ہے وہ ایشو ہے. خواتین جو ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہماری پاپولیشن کا بہت میجر پارٹ ہے, مور دین 50% ہے. تو خواتین جو ہیں ان کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک سپورٹ سسٹم کسی ایک کیٹیگری سے نہیں ملنے والا کہ آپ آفس میں آئے تو سپورٹ مل گئی, آپ کالجز میں گئے, آپ اسکولز میں گئے, یونیورسٹیز میں گئے, سپورٹ مل گئی. یہ پورا سسٹم جب تک نہیں بنے گا ان کو سپورٹ کرنے کا تب تک ہم خواتین کو ڈیولپ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. میں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہوں. بہت سی جگہوں پہ میں لیکچرز بھی دے رہی ہوں ویمن امپاورمنٹ کے اوپر, ویمن ہاؤ ٹو گرو انٹو این انڈیپینڈنٹ وومن. اس کے اوپر میں بہت اسٹڈی بھی کر رہی ہوں اور مختلف جگہ پہ اس کے جو ہے وہ ہم کاؤنسلنگ اور جو ہے وہ کنسلٹینسی بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم سپورٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آل دا تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ. We cannot separate one thing from the other. Like the support from the family has to be a part of the support that the girls should get from the educational institutions. And then later on, when they shift towards their job, working places, that support has to be linked. آپ دیکھیں اگر آپ گھر میں ایک بچی کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ رائٹ فرام دا بگننگ اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بچپن میں ہم دیکھیں تو اس وقت خواتین کو پڑھانے میں بھی رول پلے نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ ممانعت ایک طرح سے سمجھی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اب کافی آگے آ گئے. ہاں جی, اب کافی آگے آ گئے, ہم بہت بہتر اس میں ہو گیا. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑے انیشیٹو لیے. گورنمنٹ کا جو ہے نا ایک بہت ہی میجر ایریا آف انٹرسٹ ویمن ڈیولپمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے ہماری گورنمنٹ کی بڑی اپریشیٹو ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں پورا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ تو بنا ہوا ہے کیونکہ میری ان کے ساتھ اکثر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان کو فنڈز بہت ہی کم دیے جاتے ہیں. جی. تو میرا خیال ہے ان کو فنڈ زیادہ دینے چاہیے. بالکل دینے چاہیے, تبھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی. بالکل دینے چاہیے. اور میری جتنی انٹریکشن ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے. موسٹ امپورٹینٹلی یہ ہمارے ایجوکیشن میں جو ایشو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وین ویمن دے بیکم مدرز, ڈے کیئر سینٹر کا سب سے بڑا ڈے کیئر سینٹر ہوتا یہ تھا کہ بہت اچھی خواتین جو بہت دے ور ویری گڈ ایٹ ورکنگ, ان کی ورکنگ کا گراف ایک دم نیچے آ جاتا تھا. اور جب ہم اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایشوز کیا ہیں تو ان کی فیملی وے, ان کے شفٹ فرام یو نو بیفور میرج اور آفٹر میرج اسٹیٹس کا شفٹ, پھر آفٹر جو گیٹ چلڈرن بچے ان کو ہوتے ہیں تو پھر وہ پری نیٹل پوسٹ نیٹل کا بھی ایشو یہ بھی آ جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ورکنگ کا گراف بڑا گر جاتا تھا. تو اس میں ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے نا وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ یو جسٹ اپلائیڈ ٹو دیٹ ڈپارٹمنٹ, اور وہ ہر آرگنائزیشن میں اٹس ناٹ ڈے کیئر سینٹر وہ بناتے ہیں, ہر جگہ ڈے کیئر سینٹر, اور بڑا لیوش اور بڑا اچھا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ورکنگ بہت امپروو ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. سنس وین دے ہیو دیئر بیبیز رائٹ ان دا سیم ورکنگ پلیس, تو دیکھیے ایک مدر انسٹنکٹ ہے نا, آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. تو وہ ایک اتنا کمفرٹ فیل کرتی ہیں کہ پھر وہ بڑے پرولونگڈ آورز جو ہیں وہ اپنی ورکنگ کو لے جاتی ہیں. میں فرانس میں کیونکہ پڑھنے گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا تھا کہ ہر جگہ یہ ڈے کیئر سینٹر بنے ہوئے تھے اور خواتین اپنے بچوں کو ساتھ لے آتی تھیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمارے یہاں تب نہیں تھے. لیکن ابھی بھی کم ہے تعداد میں, یہ نہیں کہا سب جگہ. پرائیویٹ سیکٹر خاص طور پہ ابھی نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کام شروع کر دیا. بالکل بالکل, اور اس کا بہت اچھا افیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ ویمن کی ڈیولپمنٹ میں فردر جو ہے آپ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم لونز ہیں جو ویمن کو جو ہے وہ بڑے ایزی ٹرمز پہ مل جاتے ہیں, سو دیٹ دے کین اسٹارٹ دیئر اون بزنس, دے کین گو فار دیئر اون ورکنگ. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی اویئرنیس بھی ایک ون آف دا ایشوز ہے کہ اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اخوت نے بھی جو لون دیے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین. جی بالکل, اخوت کا بھی بہت بڑا, اور ان کا ریٹ آف ریٹرن سب سے اچھا خواتین کی طرف سے. تو ڈاکٹر امجد ثاقب سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی اس چیز پہ کام کرے. بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا, گورنمنٹ کو پرپوز کیا تھا کہ گورنمنٹ نے جتنے بھی لون دینے ہوتے ہیں, کہ گورنمنٹ اینڈ پہ ایشو آ جاتا ہے کہ جی اس ری امبرسمنٹ کا بعد میں پروسیس آ جاتا ہے, پے بیک ایشو آ جاتے ہیں. تو میں نے تو کہا تھا کہ ایک سکسیزفل ماڈل بنا ہوا ہے اخوت کا, تو گورنمنٹ اخوت کو دے کے اخوت کے تھرو ڈسٹریبیوشن کرے.
بجائے اس کے کہ وہ اپنا نیٹ ورک یوز کرے. تو دیکھیے جی بالکل آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ جو ویمن ہیں ان کو اگر فائنینشیل ریسورسز ہم جو ہے پرووائڈ کر سکیں تو اس میں جو گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک سٹیپ ہے. اس میں آپ دیکھیں نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ بیسٹ جو ہے اس کی بھی ورکنگ بہت اچھی ہے اور اس میں بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو سپورٹ ہوتے دیکھا ہے. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں سروس میں کوٹا سسٹم ہے, ویمن کوٹا ہے. دس از آلسو ون آف اے ویری گڈ اسٹیپس کہ ہماری ویمن جو ہیں وہ ورکنگ پلیسز پہ نظر آتی ہیں, اپنے کوٹے پہ کمپیٹ کرتی ہیں, اینڈ ایچ اینڈ ایوری سروس جو ہے دیٹ از انجوائنگ دس کوٹا. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن ایک انٹرسٹنگ جو چیز ہے, میں نے پچھلے 20 ایئرس کا جب پولیٹیکل سسٹم کا انالیسس کیا تھا تو 2002 سے 2007 میکسیمم خواتین اسمبلیوں میں آئی تھی. اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ نمبر نہیں رہا. تو پولیٹیکل سسٹم کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ نمائندگی زیادہ سے زیادہ خواتین کو دینی چاہیے. اس میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ویمن جو ہیں دے آر انٹرسٹڈ ان ٹو موونگ سرٹن فیلڈس بٹ دیر آر ادر ایشوز دیٹ آر اسٹل ان دا پائپ لائن دیٹ اسٹل نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. وہ بہت سے کام ابھی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ابھی کسی جو ہے وہ ایک کنکریٹ وہ فارم میں نہیں آئے ہوتے, جس کی وجہ سے وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ خواتین تک ابھی پہنچی نہیں ہوتی. تو وہ ڈیفینیٹلی ہماری جو اب یوتھ آ رہی ہے ود ایچ اینڈ ایوری ایئر, ہماری یوتھ بڑی انرجیٹک ہے اور بڑی ورسٹائل ہے. آئی مسٹ سے کہ ہمارے دور میں تو صرف ڈاکٹر انجینئرس کی بات ہوتی تھی. بالکل. اب بچیاں دیکھیں میس کمیونیکیشن میں ہیں, دے آر ٹرننگ ٹورڈز بزنس, دے آر ٹرننگ ٹورڈز ایئروناٹکس. تو فائٹر پائلٹ ہیں, آرمی میں ہیں ہماری بچیاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو اب یہ بڑا ایک اچھا آلموسٹ آل ڈومینز آف لائف, آل ڈومینز, اور اچھا پرفارم کر رہی ہیں, بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. دیکھیے جی میں تو یہ بات کہوں گی کہ اگر ہم خواتین کے حساب سے دیکھیں نا تو جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ خدا نے جو ہے وہ بڑا ان کو انسسٹ کیا ہے خواتین کے رائٹس کے اوپر اور ہم برابر کے حقوق میں, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس میں مطلب میں برابری کی بات اس لحاظ سے نہیں سمجھتی, کیونکہ کچھ چیزوں میں تو اس میں واقعی یہ ہے کہ میلز جو ہیں ان کو لیڈ دینی چاہیے, کیونکہ اللہ نے ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے یہ سسٹمز بنائے ہیں کہ کس کو کہاں پہ لیڈ دینی چاہیے. وہ جو ایریاز میل کے لیے ہیں وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کولیبوریشن ود ویمن جب کرتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر فارم میں نظر آتی ہے کہ جب ان کی کولیبوریشن ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں کامسٹ سائی وال کے ساتھ ایڈوائزر تھا, تو ونس اے ویک ایوری فرائیڈے مجھے جانا ہوتا تھا. 2011 سے آن ورڈ کی بات ہے. تو ملتان روڈ پہ راستے میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ ایک موٹر وے پولیس میں خاتون ہوتی تھی اور وہ ٹرکوں کو روک کے ان کے چلان کر رہی ہوتی تھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم از کم خواتین, بہت اچھی سائٹ لگتی ہے. بالکل بہت اچھا لگتا ہے. ہماری پولیس میں جو خواتین ہوتی ہیں, ہماری اپنی اسٹوڈینٹس جو ہیں کچھ پولیس میں گئی ہیں تو وہ بعد میں آتی ہیں ملنے نا, مطلب دے کم بیک ایز اے سمبل, ایز اے ٹوکن آف تھینکس کہ آپ نے میڈم ہمیں اتنا کیا, تو وہ تھینک یو کرنے آتی ہیں. وہ جب یونیفارم میں آتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور پھر میں ساری بچیوں کو ان سے ملواتی ہوں کہ آپ ان کو ملیں اور آپ بھی فالو کریں اس چیز کو. بالکل. اب سی ایس ایس میں بھی زیادہ تر تعداد خواتین کی ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل, کیونکہ ان کے مختلف یہ ٹریننگز میں بھی انوالو ہوتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سال میں آہستہ آہستہ خواتین بڑھتی جا رہی ہیں. 50% سے زیادہ تعداد اب اس میں خواتین کی ہو گئی. ایسا ہی ہے. میرا بیٹا بلکہ ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کی فائرنگ کی ٹریننگ تھی, تو ہم فائرنگ کرنی تھی اور وہ کوئی گنز جو تھیں وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ گنز تھیں. تو کہتے ہیں ہم ابھی بوائز ابھی دیکھ ہی رہے تھے اس کو نا, تو ون آف دا فیمیل کولیگس اس کو تھوڑا سا انسٹرکٹر نے بتایا اور اس نے سب سے پہلے فائرنگ شروع کر دی. تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پہلے تو کالجز میں بھی ٹریننگ کا پروسیس ہوتا تھا. جی بالکل. جو کہ بعد میں ختم کر دیا گیا. اس وقت اس کے مارکس بھی رکھے گئے تھے. وہ اچھی چیز تھی, میرے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ختم. بہت اچھی چیز تھی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں تو اس کی آئی ایم دا بگیسٹ سپورٹ آف دیٹ پروگرام, کیونکہ میں نے وہ لی ویمن گارڈ, ہم ویمن گارڈ کہتے تھے, اور جو ہے وہ این سی سی نیشنل جو ہوتا وہ بوائز کے لیے تھا.
تو ہم نے لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں بڑا انہوں نے پے کیا. اس میں ہم فائرنگ کرتے تھے, پریڈ کرتے تھے, اور ڈیلی ہماری ایکسرسائز ہوتی تھی. بالکل ڈیلی مارننگ میں کالج جاتے ہی سب سے پہلے وہ, اور یونیفارم ہوتے تھے, یونیفارم میں اس میں یونیفارم ملتے تھے, اور وہ بڑی ایک بلکہ اس وقت فورٹس اسٹیڈیم میں 23 مارچ کو اور 14 اگست کو جو ایونٹس ہوتے تھے اس میں بٹالین بھی جاتا تھا پورا, اور آپ بڑا انسپائر اور بڑا موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں رائٹ ان دا مارننگ وین یو آر ان یور یونیفارم اینڈ یو آر ٹیکنگ اے راؤنڈ آف یور کیمپس ان, تو بڑا اچھا لگتا تھا وہ نا. تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے جی, وہی میں کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ شروع کر دینا چاہیے تمام. یہ بالکل اچھی ایکٹیویٹی تھی اور اس سے فٹنس بھی آتی تھی, اور آپ میں ایک پیٹریوٹزم کی بھی بات بڑی آتی تھی کہ آپ کے اندر ایک پیٹریوٹک فیلنگ جو ہے نا وہ بڑی ابھرتی تھی کہ ہم ایک ملک کا حصہ ہیں اور ہمارے ملک کو ہمیں گارڈ بھی کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں فزیکلی اگر ہم جا کے. تو وہ ہیوی گنز اس وقت اٹھاتی تھی خواتین بھی پریڈ کرتے ہوئے, میں نے بھی وہ اس میں کیا ہوا, بڑی بڑی گنز. تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں مختلف شعبوں میں خواتین کے کردار کو, تو اپ برنگنگ کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے جو مین ایشو آتا ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی جو ریسنٹ خواتین جو شادیوں میں بھی جو طلاق کے بہت زیادہ ایشوز بن رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے, اس کی کیا ریزن ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے, ڈائیکاٹمی بٹوین واٹ وی سے اینڈ واٹ وی پریکٹس. ہوتا یہ ہے کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں, ہم ایکٹس اینڈ بلز پاس کر لیتے ہیں, لیکن وہی لوگ یا وہی چیزیں when they are applied at home they are not present there. تو اسی چیزوں کو پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ انہینس ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں, تو آف کورس جو ہے وہ ایک ٹریجک جو ہے ایک اینڈ کی طرف جائیں گی. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ وی آر گیونگ اویئرنیس ٹو دا یوتھ, to the young girls. We are giving them awareness, we are making them more educated, and you know we are giving them admissions in universities, facilitating them. اب ایک چیز جو اویئر ہوگی, جس کا ذہن روشن ہو رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے اپنے رائٹس کے بارے میں, اپنی بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈیمانڈ بھی کرے گی. اس کو وہ سمجھ آ گئی تو وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ مجھے ایک ایسا سوشل سسٹم ملے گا. لیکن انفارچونیٹلی آگے سے ہمیں سوشل سسٹم میں وہ چیزیں ابھی پرووائڈ ہوتی ہوئی بہت جگہ پہ نظر نہیں آتی. تو جب یہ ڈائیکاٹمی آتی ہے تو نیچرلی وہ چیزیں پھر جو ہے ٹورڈز بٹر سائڈ آف دا پکچر پہ چلی جاتی ہیں. ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد واپس آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز. ناظرین, بریک کا وقت ہوا جاتا ہے اور بریک کے بعد آ کے ہم پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی پروفیسر صاحبہ, ہماری ڈسکشن چل رہی تھی ڈیورس کے اوپر کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے کہ پہلے جو ٹیمپرامنٹ ہوتا تھا ابزارب کرنے کا, وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. فیملی سسٹم ایک ٹریننگ میکانزم تھا کہ ماں اپنی بیٹیوں کی ٹریننگ کرتی تھیں اور بیٹوں کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی, صرف بیٹیوں کی. خواتین کی عزت کیسے کرنی ہے, تو آہستہ آہستہ کچھ ایسا ٹائم میرا خیال خواتین کے پاس کم ہے یا فیملی سسٹم میں کم ہو گیا ہے, وہ نہیں رہا. اس وجہ سے شاید پرابلم آ رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں نا میں کہوں گی کہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہمارا جو ہے نا وی آر گیٹنگ فار اوے فرام آر اسلامک سسٹم, اسلامک ویلیوز. پہلی بات تو یہ ہے. اور سیکنڈ جو ہے اس میں جو میجر رول ہے دیٹ از آف دا مدرس. although I am a mother of a daughter, تو ایون دین میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول مدرس کا بھی ہے. میں خود بھی یہ بات کرتا ہوں کہ طلاق میں ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک بات ہے کہ ہم اسلام جو ہے نا وہ تو ہر چیز کے لیے رول ماڈل ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور اسلام میں بہرحال اللہ نے جو ہے وہ ہسبینڈ کو ایک مقام دی ہے اور آپ اس کو رسپیکٹ دیں اور آپ ان کو جو ہے ان کا ڈیو جو اسٹیٹس ہے. میرے خیال میں دونوں طرف رسپیکٹ ہونی چاہیے, ون وے نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے اور خواتین کو جو ہے نا اپنے ہسبینڈس کو بھی رسپیکٹ. دونوں طرف ہے, دونوں طرف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ نے جب ایک انسان کو آپ کا پروٹیکٹر بنایا, آپ کو سپورٹر بنایا, فائنینشیل, سوشل,
اور یہ کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے کسی خاتون کے لیے کہ جب اس کو سوشلی ایک جو ہے ایک اسٹرانگ مرد کا نام لگا ہوتا ہے ساتھ. آپ سوشلی موو کرتی ہیں, آپ جہاں مرضی جائیں, آپ جس طرح مرضی بیہیو کریں, ایک آپ کے ساتھ ایک آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یو آر پروٹیکٹڈ. اور پھر فائنینشیل آپ دیکھیں کہ میل جہاں پہ صرف میل ارننگ ہینڈز ہیں, وہ جب باہر نکل کے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, 100 طرح کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ دنیا کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ the women who are sitting at home, ان کو بالکل آئیڈیا نہیں کہ وہ باہر کیا فیس کر کے آئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے اگر کوئی ایسا رکھا ہے کہ اگر جہاں پہ مرد لیڈ کر رہے ہیں گھروں کو, تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, ان کو لیڈ کرنے دیں. اگر وہ صحیح فیصلے لے رہے ہیں اور کولیبریشن کے ساتھ فیصلے لے رہے ہیں, تو ایک جو ہے انجن تو ایک ہی آگے ہوگا نا. دیکھیں ویلز تو سارے باکس جو ہے کمپارٹمنٹس کے نیچے لگے ہوتے ہیں, وہ ویل چلتے ہیں, کمپارٹمنٹ چلتا ہے تو انجن چلتا ہے, لیکن انجن تو آگے ایک ہی ہے نا. تو اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ جو ہے اور وہ آپ کے پورے رائٹس جو ہیں اس کے ساتھ وہ آپ کو اور آپ کو بڑی محبت سے رکھ رہے ہیں. تو خواتین کو رسپیکٹ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو رسپیکٹ تو دینی ہی دینی ہے, لیکن اس کے بعد ان کو محبت بھی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک سافٹر اللہ نے ایک جو ہے نا وہ بنایا ہے ایک جینڈر کے, وہ بڑی سافٹ جینڈر ہے. تو جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک فلاور ہے, اس کو نرشمنٹ کے لیے ہوا بھی چاہیے, سن لائٹ بھی چاہیے, تو وہ سب چیزیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم اسلامک ویلیوز کو دیکھیں تو بہت سے معاملات ہمارے ڈاکٹر صاحب ویسے ریزالو ہو جائیں گے. بالکل, اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ صنف نازک سے کائنات میں رنگ. ہاں جی, تو آٹومیٹکلی خدا نہیں رنگ بھرا, خدا نہیں رنگ بھرا ہے. اور اگر آپ خدا کی ویلیوز کو ہم اگر اس کو کہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے اور کرنی چاہیے بھی نہیں. بینگ مسلم ہمارا تو یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں, کیونکہ شاید ہم کہیں سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, پروگرام کے شروع میں ہم نے بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اس زمانے میں وہ خاتون تھی اور بزنس کرتی تھی. تو دیٹس مین کہ اسلام کا سٹارٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسی سے ہے کہ خواتین کو بزنس رول میں آنا چاہیے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ دس از دا ہائی ٹائم وین دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز کنٹریز اکانومی, تو دس از دا ہائی ٹائم دے مسٹ اسٹیپ ان ٹو دا بزنس, اینڈ ویمن آر ایکچولی اسٹیپنگ ان ٹو بزنس. وہ واقعی اب جو ہے نا ہم دیکھ لیں کہ ہماری انٹرپرینیورشپ میں اس میں ویمن کا بہت بڑا رول ہے. بالکل. although کہ ہمارا ابھی cannot compare ourselves with advanced countries. مطلب اگر ہم دیکھیں امریکہ میں تو ادھر تو 42% ہے, اور انڈیا میں 14% ہو گیا ہے, جبکہ ہم ابھی جو انٹرپرینیورشپ ہے اس میں ابھی 1% پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیس دین 1% ہے. تو انفارچونیٹلی ہاں جی بالکل, تو وہ ابھی گروئنگ تو ہے, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی برائٹر سائڈ آف دا پکچر بھی نظر آ رہی ہے کہ اٹ از ایمرجنگ ویری ود گریٹ اسپیڈ. اس میں میرا خیال سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ دونوں سائڈ پہ ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس. بالکل, کہ ہمارے یہاں ون ونڈو آپشن نہیں ہے, ایز آف ڈوئنگ کی اس میں کمپیٹیٹیونیس کے ایشوز ہیں. ویمن چیمبر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے سامنے ویمن چیمبر بنے ہیں. میں اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تھا, اور ہم نے پھر ان کو پروموٹ کیا. پہلا ویمن چیمبر لاہور کا بنا, ساتھ اسلام آباد کا بنا, پھر ادر سٹیز میں بھی ویمن چیمبر بنے. حالانکہ اگر پرسنل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو ایک ہی چیمبر کے 2 ونگ ہونے چاہیے. الگ چیمبر بنانے سے کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ویمن چیمبر بنایا ہے نا تو اس میں بہت سے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا. بالکل. ہمارے ہم اگر صرف دیکھیں کہ جی لاہور, کراچی یا بڑی سٹیز میں جو ویمن بزنس ویمن ہیں, ہم ان کے لیے جو ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بات جو ہے وہ پھر جو ہے دیٹ وڈ بی ہاف ٹروتھ, ادھوری بات ہو جائے گی. جب ویمن چیمبر کی ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بہت سی خواتین کو لے کے چل رہی ہیں. اس میں وہ بھی خواتین ہیں جو بلوچستان میں بیٹھے کام کر رہی ہیں, اور وہ اپنے جو ہے پروجیکشن بڑے سٹیز میں کر رہی ہیں تھرو سم کنیکٹنگ جو ہے وہ ویمن یا کنیکٹنگ بزنس وومین یا کنیکٹنگ کمپنی. گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے کام, جو ہے مظفر گڑھ میں ہو رہا ہے. تو یہ پھر گلگت بلتستان کی بھی ویمن چیمبر کی پریزیڈنٹ ہمارے پروگرام میں آئی تھی, وہاں بھی بن گیا ہوا. ہاں جی بالکل. تو اب یہ دیکھیں لیا میں میل چیمبر نہیں ہے, فیمیل چیمبر ہے. اچھا, گڈ.
تو یہ دیکھیں جو ہمارے فار فلنگ ایریاز ہیں نا ان میں تھوڑے سے ابھی بھی ایشوز ہیں کہ ویمن they don't feel comfortable interacting with men. بالکل. تو اس میں پھر جو علیحدہ ویمن چیمبر بنایا ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ آپ کم از کم فار آف ایریاز کی جو خواتین ہیں ان کو ایک کمفرٹیبل زون پرووائڈ کر رہی ہیں. they can comfortably talk, they can comfortably understand this whole idea. اور پھر سیکنڈ ایک اور بات ہے کہ آپ جب ایک ہی کے دو کریں گے نا, ایک ہی چیمبر کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تو بیسیکلی آپ ایک ہی چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کے پارٹس دو ہیں. لیکن یہ دیکھیں ایک علیحدہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. مین ہیں ہمارے, ان کی ابھی گروتھ اور پرسنٹیج ان بزنس بہتر ہے بالکل, اور ویمن کی ابھی اتنی بہتر نہیں ہے. تو اگر ایک ویل بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے تو ان کو ایک ہی گاڑی میں نہیں لگایا جا سکتا بالکل, جب تک کہ وہ ویل گرو کر کے اس کے سائز کا نہ آ جائے تاکہ وہ جو ہے وہ بیلنس کریٹ ہو جائے. پہلے میل چیمبر میں ویمن ریسورس سینٹر ابھی بھی ہے وہ WRC کے نام پہ, لیکن جو انٹرسٹنگ ایک بات تھی کہ پوزیشنز جتنی پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ اس میں فیمیلز نہیں ہوتی تھیں. اسی ایگزیکٹو کمیٹی ممبرس میں تو ہوتی تھیں, لیکن اس پوزیشن پہ تو سروس انڈسٹری کی مس سعیدہ پہلی دفعہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی لاہور چیمبر میں. لیکن اس سے بھی پہلے میل چیمبر میں جو ہسٹری بنی تھی وہ سائی وال سے بنی تھی کہ 2011 میں سائی وال چیمبر کی جو پریزیڈنٹ تھی وہ ایک خاتون آئی تھی. آپ کو پتہ ہے سائی وال تو بڑا ریچ ایریا ہے بالکل بزنس پوائنٹ آف ویو سے, وہاں پہ جو سارے فوڈ فارمز اور سارا وہ, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بڑا ایک اچھا ایک گائیڈ لائن اور ایک لینڈ مارک ویمن کے لیے ہے. ہمارے یہ ایشوز تو ہیں ابھی کے بہت سے ایریاز ہیں جن میں ویمن آر ناٹ کمفرٹیبل سٹنگ ود مین اور سارا وہ, تو ویمن چیمبر سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا ایک دفعہ وہ کمفرٹیبلی اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں. لیکن میں کرکٹ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتا ہوں نا تو ویمن ٹیم تھی لیکن وہ PCB کا پہلے پارٹ نہیں تھی, وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی تھی لیکن وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. پھر جب ان کو PCB کا پارٹ بنایا گیا کہ مین ٹیم الگ ہے, ویمن ٹیم الگ ہے, ان کو ریسورسز دیے گئے تو اب وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. پچھلے دن انہوں نے ساؤتھ افریقن ٹیم کو بھی ہرایا. بالکل اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ کیونکہ وہ ایک ٹریننگ ہے, بالکل وہ مور دین اسکل ایک ٹریننگ ہے. تو جب اس کا پارٹ بنایا تو ظاہر ان کی ٹریننگ پہ فوکس ہوا, پھر ان کو ریسورسز پرووائڈ کی گئی, انویسٹمنٹ کی گئی, تو پھر اس سے ظاہر ہے وہ امپروومنٹ آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں کہ ہم اگر ویمن کو لے آئیں بزنس کی طرف, اور بزنس میں not necessarily that you need to start with a big company and investing $1 billion. اس میں یہ بہت بہترین ہے کہ if you have started with your own, it's like an entrepreneur. And online تو all the more better. Online تو اتنا وہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ اس میں facilitation of the consumer بھی ہے اور facilitation of the producer بھی ہے. بالکل دونوں طرف ہے, اور ٹائم سیونگ ہے, آپ کا انرجی ہے وہ سیونگ ہے, آپ کی انوائرمنٹ بڑی انوائرمنٹ فرینڈلی بڑا ہے کہ یو آر ناٹ موونگ, یو آر ناٹ کنزیومنگ فیول. تو یہ چیزیں, اور اس میں ویمن جو ہیں میں کہوں گی انشاءاللہ آپ میری بات دیکھیں گے کہ ویری سون اس میں ہم بیٹ کریں گے, پاکستان بیٹ کرے گا بالکل انشاءاللہ. کیونکہ ہم دیکھیں آپ ایک بات کو آبزرو کریں کہ every 20 or 30 in every 20 or 30 house there is some cooking جو ہے وہ entrepreneurship that is going on. کہیں پہ کوئی شامی کباب بنا رہی ہیں اور وہ سیل کر رہی ہیں, کہیں پہ کوئی بریانی بنا کے سیل کر رہی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آفٹر ایوری 20-30 ہوم جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں, کسی سیلون بنایا ہوا ہے, کسی نے بوتیک بنایا ہوا ہے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک ایونٹ BNU میں ہوا تھا اور وہاں پہ لڑکیوں نے ساگ بنا کے اور اس کو سیل کیا, اور انہوں نے وہ جو ہانڈی تھی 4,000 روپے میں بیچی. کتنی اچھی بات ہے, انٹرپرینیورشپ ایکٹیویٹی جنریٹ, بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں اس میں اٹ از کیپنگ الائیو یور ٹریڈیشن, بالکل, اینڈ برنگنگ یور ٹریڈیشن ٹو نیو ہائٹس. بالکل اپنی ٹریڈیشن کو آپ نے بالکل آرگینک فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے پروموٹ کیا. بہت اچھی بات ہے. یہ تو جنرلی آپ دیکھیں تو ساگ کافی سستا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک اور آپ کام کر رہی ہیں, ون پلیٹ فارم فار آل سولوشن آف فیمیلس, وہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, وہ ایکچولی کوشش یہ ہے کہ ہماری جو فیمیلز ہوتی ہیں they face so many issues that can be financial issue, that can be social issue like harassment in society, or
maybe some other incompatibilities with the social different categories or departments. پھر اس کے بعد ان کے health issues ہوتے ہیں, پھر ان کے sometimes legal issues بھی ہوتے ہیں, تو یہ fitness issues. تو ہوتا ہی ہے کہ خواتین جو ہیں they have to move toward different places. لائک اگر کوئی فائنینشیل ایشو ہے تو پھر اچھا جی ہمیں اب کہاں سے لون ملے گا, یا ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر رہا پراپر, اس کے پروسیجرز کیا ہیں, اس کے اسٹیپس کیا ہیں, اس کے لیے کہیں اور جانا ہے. پھر اس کے بعد اگر ان کو جو ہے وہ کوئی لیگل ایشو آ گیا ہے, اس کے لیے کہیں اور جانا ہے, اور دے نیور نو کہ کس سے ملیں, کیسے بات کریں, اور ہمارے ایک اسپیسیفک پرابلم کے لیے کون سا لائر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرے گا. اینڈ موسٹ پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے خواتین سوچتی ہوں کہ ہمیں کوئی فیمیل لائرز ہی مل جائیں. بالکل. تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں ہماری خواتین کے, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک جگہ یہ سب پرووائڈ ہو. بالکل آپ نے صحیح اور بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ کنسلٹینسی ان سب چیزوں پہ ایک جگہ پرووائڈ جو ہے خواتین کو کی جاتی ہے, سو دیٹ کہ دے کین کم ایٹ ون پلیس اور وہ اپنے سارے ایشوز کو ایڈریس ایک جگہ پہ کریں, انہیں موو نہ کرنا پڑے. کرونا جن دنوں آیا تھا نا, تو ان دنوں اور کوئی کام کرنے کو تھا نہیں, آفسز بند ہوئے تھے, لیکن میں ڈیلی آفس آتا تھا اپنے, تو سوچا تو پھر ہم نے بھی اس پہ کام کیا تھا. شاید جو برکی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی ہے, اس میں ہم نے ویڈپ کے نام پہ ایک پروگرام لانچ کیا تھا, ویمن اکنامک ڈیولپمنٹ انیشیٹو پنجاب کے نام پہ. تو اس میں آل 36 ڈسٹرکٹس آف پنجاب, اب بڑھ گئے ڈسٹرکٹ, اس وقت 36 تھے, اس میں ہم نے ٹیمس بنا کے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی تھی, اور اس میں یہی تھا ایکسیس ٹو مارکیٹ, ایکسیس ٹو فائنانس, آئی ٹی اور لائیولیہڈ. اور اس میں تو دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے صرف بڑے بڑے ایشوز نہیں ہیں, وہ تو ہے ہی, انٹرپرینیور پہ کیسے جانا ہے, کوئی لیگل ایشو ہے تو وہ کیسے سالو کرنا ہے, یہاں تک ہے کہ خواتین کے کوئی میڈیکل ایشوز بھی ہیں, بالکل, تو وہ بھی وہ کنسلٹنسی اس کی بھی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا میڈیکل, اور پھر اس میں سائیکیٹرسٹ بھی ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت جگہوں پہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ the women they are undergoing so much stress and trauma and they are not even aware of it. بالکل صحیح کہا, انہیں احساس بھی نہیں ہے. اچھا, اس پوائنٹ آف ویو سے نیٹ سول میں ہم نے ایک پروگرام ہاسپٹال کے نام پہ لانچ کیا. اچھا, ویری گڈ. اور اس میں بلکہ میں وہ ٹیم کو بھیجوں گا آپ کے کالج بھی, تو اس میں اویئرنیس سیشن ہم مختلف کالج, گرلز کالجز میں جا کے کر رہے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں اور ان کا کیا سولوشن. بالکل بالکل, اور آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اینڈ دے آر پاسنگ تھرو دیٹ ٹراما, لیٹر آن وہ کمپلیکس ایشوز بن جاتے ہیں, اور وہ کمپلیکس, اور وین دے کم ٹو نو بائی دیٹ ٹائم دے آر آلریڈی اے سائیکو پیشنٹ. یا وہ سائیکو پیشنٹ ہیں, یا وہ ان کی ہیلتھ جو ہے دیٹ از ٹوٹلی اسپوائلڈ اینڈ ٹوٹلی ڈسٹرائڈ. تو جب تک انہیں سمجھ آتی ہے وہ خدا نخواستہ شوگر یا بلڈ پریشر کی مریض, یا خدا نخواستہ سیویئر ڈیزیز میں, تو وہ بھی ہم نے جو ہے نا سائیکیٹرسٹ بھی, کہ سائیکیٹرسٹ خدا نخواستہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی پاگل ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ نے دیکھا, ایک مجھے لگتا ہے یہی سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ تو مے بی ایٹ ٹائمز مجھے بھی کبھی ضرورت پڑ جائے سائیکیٹرسٹ کی, کہ کچھ دنوں میں ڈسٹربڈ ہوں یا میں کچھ ڈفرینٹ بہیو کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئی مسٹ سی مائی سائیکیٹرسٹ دیز ڈیز. تو وہ تو لائف میں فیزز ہیں, کسی فیز میں ہم نارمل ہوتے ہیں, کسی میں نہیں ہوتے, اور ہمیں اس میں جو ہے وہ, تو اس میں اچھا یہاں تک ہم نے تو یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ انگلش اسپیکنگ بھی, کہ اگر جو خواتین یا بچیاں دے آر انٹرسٹڈ ان گیٹنگ نیو جابس اینڈ دے آر اپلائنگ ان نیو جابس اینڈ دے فیل دیٹ دے آر ناٹ گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش, تو ہم وہ بھی اسکل ان کو دیتے ہیں کہ ہاؤ ول یو امپروو یور اسپیکنگ اسکلس اینڈ ہاؤ یو کین مینیج ٹو امپروو یور جاب. آپ کہیں پہ بھی کام کر رہی ہیں, ہماری بہت سی بچیاں ریسیپشنسٹ ہیں بڑے بڑے پلازاز میں اور بڑی بڑی کمپنیز میں, اور پی ایس کے طور پہ کام کر رہی ہیں, پرسنل اسسٹنٹ ہیں, پرسنل سیکرٹریز ہیں. تو وہاں پہ پھر ان کی گرومنگ, یہ بھی ہم نے کوئی ٹاپک اس میں چھوڑا نہیں ہوا کہ ہاؤ ٹو گروم اے وومن, ہاؤ ایک گرومنگ بہت ضروری ہے, ہاؤ یو کین گروم یور سیلف, ہاؤ یو کین پالش یور سیلف, ہاؤ ٹو بلڈ یور کانفیڈینس, آپ اپنے کانفیڈینس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ ایون اوور ویٹ کے, بالکل, اب اوور ویٹ اور انڈر ویٹ دونوں, ایک دور میں تھا کہ اوور ویٹ کو ہم سمجھتے تھے کہ اٹس جسٹ لگزوریس سارٹ آف این آئیڈیا کہ جی ویٹ زیادہ ہے. میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, دس از ہیلتھ ایکچولی. تو اس کو بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں, کنسلٹنسی دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے, اور اس کو کس طرح اپنے ویٹ کو مینیج کرنا ہے, اور پھر ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب تک آپ کا ویٹ مینیج نہیں ہو رہا تو اس میں آپ نے کیسے پھر
بالکل. اور ڈائٹنگ کا بھی کنسیپٹ ہمارے یہاں غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں بھوکا رہنا ڈائٹنگ ہے. جی جی بالکل. جبکہ ڈائٹنگ جو ہے وہ پراپر ڈائٹ لینا ہے. ڈائٹ لینا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سم ٹائمز ہم نے یہ بھی بچیاں خواتین آتی ہیں جب ہم ان کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور چیز جو ہے وہ دیٹ از اے ویری شاکنگ جو ہے ریویلیشن دیٹ موسٹ آف دا ویمن دے آر سفرنگ فرام ٹراماز, دے آر ایکچولی سک, اور وہ جو ہے اوور ویٹ نظر آ رہی ہیں. تو وہ پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا ان کے جو ہیں وہ ہارمونل امبیلنس, یس, کہ یہ چیزیں یہ تھیں ایکچولی, لیکن ہمارے اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو صرف اس وجہ سے اس اویئرنیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے یہ انیشیٹو لی ہے. دیٹس گریٹ. اب کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, ہم پھر آپ کو ایک دفعہ تکلیف دیں گے, اور بزنس کے اوپر جو ہے نا ہم ویمن چیمبر کو بھی ساتھ آن بورڈ کر کے ایک پروگرام کریں. ضرور ضرور, رائٹ, انشاءاللہ. اور ہاسپٹل والوں کو بھی بلا لیں گے ہم اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی ناظرین, پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہوا چاہتا ہے, اینڈ پہ میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ ایک تو ہمیں خواتین کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور ان کی گرومنگ پہ, کیونکہ خواتین کی اگر گرومنگ ٹھیک ہوگی تو اس کے ساتھ آپ کی قوم جو ہے وہ بنتی ہے. خواتین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور اس میں انٹرنیشنلی کافی چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.